چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑائچ کے خلاف تبیین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، اور ڈویژن بینچ کا حکم نامہ تھا جس کے ذریعے 10 وکلاء کو ہفتے میں 2 ایام کے روز جو ہیں ملاقات کی اجازت دی گئی تھی، لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل اپنی منمانی کر رہا ہے۔ جب ان کی مرضی ہوتی ہے ملاقات دیتے ہیں، جب مرضی ہوتی ہے نہیں دیتے ہیں۔ پھر اس دوران ہمارے جو سیاسی معاہدین کی رٹ آئی، عمر ایوب خان کو ملاقات نہیں دی، اسد قیصر صاحب کو نہیں دی، مجھے خود 2-3 دفعہ ڈینائی کیا گیا۔ تو آج اس کی سماعت ہوئی ڈویژن بینچ، اور جس پہ عدالت نے بعض سماعت کرنے کے بعد آرڈر ریزرو کیے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی نقطہ اٹھایا ہے کہ اس میں فیملی کا بھی آرڈر تھا، تو بشرا بی بی کی بھی گزشتہ 16-17 ایام سے خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں عدالت کیا آرڈر کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ سر، ریزرو سیٹوں کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنانا ہے، ریزرو سیٹیں نہیں ملتی تو آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ میرے خیال ہے کل وہ فیصلہ سنائیں گے الیکشن کمیشن، اور اگر وہ نہیں دیتے ہیں جو بادی نظر میں نظر بھی آ رہا ہے تو ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ریزرو سیٹ کے حقدار نہیں ہیں کیونکہ سنی اتحاد وہ الیکشن میں آئے نہیں ہیں، تو وہ کس حساب سے وہ ریزرو سیٹ مانگ رہے ہیں؟ بس مفتی عطا تارڑ کا فتویٰ ہم نے سن لیا ہے، تو رد کرتے ہیں۔ اچھا سر، کل مریم نواز نے مختلف تھانوں میں وزٹ بھی کیا ہے، سبزیوں کے، ٹماٹروں کے، کھیروں کے، ان چیزوں کے ریٹ وغیرہ بھی چیک کیے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ پہلا دن ہی بڑا پنجاب کے لیے اچھا ثابت ہوگا؟ بس یہ پہلے دن ہی تانے کا چکر کاٹنے سے کاش اس کو احساس ہو کہ پنجاب میں پولیس کیا کرتی پھر رہی ہے، اور پولیس تو باقاعدہ جو ہیں پنجاب میں ان کی بے دام بندی بنی ہوئی ہے۔ جس طرح انہوں نے 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کا اشر نشر خراب کیا، تو تھانوں کے دوروں سے کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا جب تک کہ پولیس کا پورا نظام پنجاب میں ٹھیک نہ کیا جائے۔ یہ صدیوں پرانا نظام ہے، اور پنجاب پریکٹیکلی ایک پولیس اسٹیٹ ہے۔ انسانی بنیادی حقوق جو ہیں ہر وقت وہاں پامال ہوتے آئے ہیں، لیکن بالخصوص جب سے ان کا دور حکومت گزشتہ 2 سال سے جاری ہے، اس میں انسانی حقوق کو بری طرح پامال کیا گیا۔ تانے کے دورے سے کچھ بھی درست نہیں ہونا ہے جب تک کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ انسانی حقوق کتنی اہمیت کے عامل ہیں۔ اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ عظمہ بخاری نے کل کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر کوئی بھی ہمارے اوپر تنقید کرے گا تو یہ بھی ہماری ریڈ لائن ہوگی اور ہم دیکھ لیں گے۔ بس یہ غنڈوں کی زبان ہے، پوری میڈیا کو وہ چیلنج کر رہی ہیں، پاکستان کے عوام کو چیلنج کر رہی ہیں، ایسی زبان زیب نہیں دیتی ہیں، اور اتنی ریڈ لائنز ہیں ان کی۔ مریم نواز کی کرپشن ریڈ لائن بنی، اور عظمہ بخاری کی مریم نواز ریڈ لائن بنی، تو لہٰذا یہ دونوں ریڈ لائن جو ہیں، یہ اللہ کرے مریم نواز کو احساس ہو، اور سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، تو وہ کرپشن کے خلاف جنگ اپنے گھر سے ہی شروع کر لیں۔ گزشتہ روز مریم نواز نے کہا تھا کہ کل نہیں آج سے ہی کام شروع کرنا ہے، کیا کہیں گے ان کے حوالے سے؟ کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گی؟ جیلی وزیر اعلیٰ ہے، ایم پی اے ہیں نہیں اور وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، تو لہٰذا اس کا دور تاریخ میں کوئی قانونی اور لیگل سینکٹیٹی نہیں رکھے گا۔ اور آپ سب یاد رکھیں، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے 5-6 مہینوں میں یہ ٹریبیونل سے واپس آ جائے گا، اور جب بھی یہ جتنی جلدی واپس آیا انشاءاللہ اتنی جلدی ان کا یہ تاریخ دور ختم ہوگا۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ 15 سیٹیں اور جانے والی ہیں پی ٹی آئی کی، اور کل ہم نے دیکھا کہ ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے، این اے کی 2 سیٹیں اور نشستیں جو ہے وہ بھی چھینی جا رہی ہیں پی ٹی آئی سے۔ جی، یہ بالکل الیکشن کمیشن جو ہے ہمیں تو ٹریبیونل بھیج رہی ہیں، اور ان کے کیسز میں ریکاؤنٹنگ کے احکامات جاری کر رہی ہے، لہٰذا سب عمران کچھ خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں تو کن باتوں کے اوپر، کون سی باتیں آپ نے احتجاج کے حوالے سے، خط کے حوالے سے،
پارلیمانی سیاست کے حوالے سے بہت ساری چیزوں پہ ہدایت لینی ہے ان سے. احتجاج کہاں سے؟ پنجاب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے؟ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں ہیں اور لاؤں گا، اور پھر وہ جو بھی فیصلہ اچھا، کریں گے. مسلسل آپ سے جو ہے وہ سیٹیں بھی چھینی جا رہی ہیں، ریزرو سیٹوں کا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے، کسی قسم کی مزاحمت نہیں نظر آ رہی آپ کی قیادت کی طرف سے. ہر کوئی اپنی جو ہے وہ 2 انچ کی مسجد ہر کسی نے بنائی ہوئی ہے. جی، کیا کہیں گے؟ یہ چیز بھی میں خان صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا. ان کے ہر چیز کے لیے ہم خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. پنجاب میں خاص کر کے وہاں پہ کوئی بول نہیں رہا وفاق سے. جی، آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ چیز مروت صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی مریم نواز نے گرایا اور آپ کو لاسٹ ٹائم گرفتار بھی مریم کی حما پہ کروایا گیا. آپ دوبارہ پنجاب جائیں گے یا پھر آپ کے پی اور اسلام آباد تک محدود رہیں گے خود کو؟ پنجاب جو ہیں وہ پاکستان کا ایک حصہ ہیں، کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. جائیں گے، اگر وہ کوئی فیصدیت کریں گے تو پوری قوم دیکھے گی. باقی جو ہیں جانے سے، کہیں بھی جانے سے ملک میں کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. کل جیسے ہی وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی تو اپنی ایم پی اے کا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے پٹخ دیا اور غصے کا اظہار کر دیا. ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، کیا کمنٹ کریں گے یہ عظمیٰ کاردار کے بارے میں؟ عظمیٰ کاردار وہ جو تھا پبلک میں اچھا امپریشن نہیں کیا ہے، رونت اور تکبر کی بو آئی اس سے. میرا خیال ہے ان کو خود معذرت کرنی چاہیے عظمیٰ کاردار سے. سر جی بتائیے گا، جو آپ لوگ کہتے تھے لندن پلان، تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو لندن پلان کا جو پہلی سیڑھی ہے وہ نواز شریف نے پار کر لی ہے پنجاب حکومت کی صورت میں، تو وہ آگے بھی جو ہے نا وہ چڑھائی کریں گے آپ کے اوپر. آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے سر؟ آپ کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ؟ مجھے جیل میں خان صاحب سے ملنے دیں تو لائے عمل انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں، اور آپ اس میں شرکت کریں گے یا نہیں؟ یہ ہماری پارلیمانی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، اور جو بھی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوگا، اگر وہ کہتے ہیں شرکت کرتے ہیں تو کریں گے، کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو نہیں کریں گے. مروت صاحب، بیانات کی حد تک تو آپ کی پارٹی میں آپ ڈیفینڈ کرتے، لیکن اصولی کارروائی ہم نہیں دیکھ رہے. الیکشن کمیشن کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ فارم 45 اپنی ویب سائٹ کے 15 دن کے اندر اپلوڈ کرے گا، پبلش کرے گا. فارم 47 بھی اگر نہیں کرتا تو آئینی طور پہ وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوتا ہے. تو آپ نے ابھی تک نہ کسی کے خلاف کوئی آرٹیکل 6 کا کارروائی بڑھائی ہے، نہ کسی آر او کے خلاف کارروائی بڑھائی ہے، اور چپ کر کے آپ کی جو جیتی ہوئی سیٹیں وہ بھی واپس ملتی جا رہی ہیں. نہیں، ہم ابتدائی طور پر الیکشن کمیشن گئے ہیں. یہ ایک لیگل فورم ہے، سیکشن 9 کے تحت انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں. اب فیصلے آ رہے ہیں، ان فیصلوں کو دیکھ کے ہم آگے کی مناسب کارروائی مروت کریں صاحب گے. بتائیے گا سر، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہ ملی تو جو باقی پارٹیز ہیں اگر 4 کے اوپر 1 ریزرو سیٹ ہے تو وہ 3 کی ریشو سے جو ہے نا 1 دے گی. تو سر لیگلی بتائیے گا. لیگلی وہ سیٹیں فل نہیں ہو سکتی ہیں، کسی کو دی نہیں جا سر سکتی. 3 پہ نہیں ہو سکتا ریشو پہ؟ نہیں، وہ اس پارٹی کے ہوں گے، وہ خالی ہی رہیں گی. شکریہ. تھینک یو. نہیں کرتے ہیں تو نہیں کریں گے. مروت صاحب، بیانات کی حد تک تو آپ کی پارٹی میں آپ ڈیفینڈ کرتے، لیکن اصولی کارروائی ہم نہیں دیکھ رہے. الیکشن کمیشن کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ فارم 45 اپنی ویب سائٹ کے 15 دن کے اندر اپلوڈ کرے گا، پبلش کرے گا. فارم 47 بھی اگر نہیں کرتا تو آئینی طور پہ وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوتا ہے. تو آپ نے ابھی تک نہ کسی کے خلاف کوئی آرٹیکل 6 کا کارروائی بڑھائی ہے، نہ کسی آر او کے خلاف کارروائی بڑھائی ہے، اور چپ کر کے آپ کی جو جیتی ہوئی سیٹیں وہ بھی واپس ملتی جا رہی ہیں. نہیں، ہم ابتدائی طور پر الیکشن کمیشن گئے ہیں. یہ ایک لیگل فورم ہے، سیکشن 9 کے تحت انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں. اب فیصلے آ رہے ہیں، ان فیصلوں کو دیکھ کے ہم آگے کی مناسب کارروائی مروت کریں صاحب گے. بتائیے گا سر، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہ ملی تو جو باقی پارٹیز ہیں اگر 4 کے اوپر 1 ریزرو سیٹ ہے تو وہ 3 کی ریشو سے جو ہے نا 1 دے گی. تو سر لیگلی بتائیے گا. لیگلی وہ سیٹیں فل نہیں ہو سکتی ہیں، کسی کو دی نہیں جا سر سکتی. 3 پہ نہیں ہو سکتا ریشو پہ؟ نہیں، وہ اس پارٹی کے ہوں گے، وہ خالی ہی رہیں گی. شکریہ. تھینک یو.